بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معزز دوستو السلام علیکم۔ جانور طب بھی جانتے ہیں۔ بعض دانشوروں نے کہا ہے کہ حیوانات جب مریض ہوتے ہیں تو اپنا علاج آپ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیر بیمار ہو جائے تو وہ اپنا علاج پودینے سے کرتا ہے، ریچھ چونٹیاں کھاتا ہے، کوا جو کھاتا ہے، لومڑی گھاس کھاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان کو اس بات کا بخوبی شعور احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ چیز کھائیں گے تو ان کو شفا مل جائے گی۔ اس کی تشریح کچھ ایسے ہوتی ہے کہ چوپاؤں میں دیکھو شیر، ہاتھی، گینڈا، چھوٹے جانوروں میں چیونٹی، جو وہ جراثیم جو انسانی خون میں دوڑے دوڑے پھرتے ہیں۔ اونٹ کو دیکھو کس سنت سے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اونٹ کو دیکھو اس کی خلقت کیسی عجیب ہے۔ خوبصورت چرندوں کو دیکھو، ہرن، پاڑا، بارہ سنگا گائے وغیرہ۔ پرندوں میں بلبل، طوطا، میٹھا گرز، ہر جانور جو سینکڑوں قسم کا ہوتا ہے۔ انسان کی تذکیر میں دیا ہے وہ ان پر سواری کرتا ہے، بار برادری کا کام لیتا ہے، ان کا دودھ پیتا ہے، ان کا گوشت کھاتا ہے، سرکسوں میں ان کے تماشے دکھاتا ہے۔ ان کی ایک ایک چیز، دودھ، کھال، بال، ہڈی، ناخن بھی اس کے قبضے میں ہیں۔ مچھلیاں، مگرمچھ، دریائے گھوڑے، سب کی گردنیں اس کے پنجے میں دبی ہوتی ہیں۔ غرض انسان قدرت کے کس کس احسان کا شکریہ ادا کرے گا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جمادات ہوں یا نباتات، یا حیوان بحری ہوں، بری ہوں یا ہوائی، سب اس کے بدن کا جزو بن جاتے ہیں۔ کیسی عجیب مخلوق ہے۔ انسان سب سے الگ بھی ہے اور سب اس میں سموتے ہوئے بھی ہیں۔ غور کیا آپ نے ان سب چیزوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ انسان کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہارا معبود وہ ہے جو ان سب کا خالق ہے، بس اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ مگر انسان بھی کیا کھر دماغ ہے کہ اس نے خدا کو چھوڑ کر کون سی مخلوق ہے جس کو اپنا معبود نہیں بنایا۔ پتھر اس کی معبود، درخت اس کے معبود، حیوان اس کے معبود، انسان اس کے معبود، آفتاب اور سیارے اس کے معبود۔ انتہا یہ ہے کہ شیطان اس کے معبود